آج ہم ایک موضوع پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے اسلامک تھیوکریسی۔ میری کتاب اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں آپ کو یہ موضوع سیکشن 1.5.7 میں ملے گا۔ اب ہم ذیل میں دیکھیں گے کیا اسلامی ریاست جمہوری ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے جمہوری ریاست کی سمجھ کیا ہے؟ بہت سے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ایک اسلامی ریاست ایک کامل جمہوریت ہے اور اس طرح ہر شہری کو ملک کے قوانین بنانے کے لیے انتخاب کرنے اور ووٹ دینے کی آزادی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا اسلامی ریاست جمہوریت ہے؟ اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے؟ 622 عیسوی میں ہجرت کے بعد سے مذہب، ریاست یا کسی دوسرے سیکولر معاملات میں کوئی علیحدگی نہیں رہی ہے۔ 7ویں صدی میں محمد کے زمانے میں سیاست اور مذہب پہلے ہی متحد تھے۔ محمد پہلی مسلم کمیونٹی کے مذہبی اور سیاسی رہنما دونوں ایک شخص میں متحد ہو رہے تھے۔ یہ قدرتی طور پر بغیر کسی سوال کے قبول کر لیا گیا تھا۔ اس کے براہ راست جانشین خلیفہ نے بھی دونوں دفاتر کو ایک شخص میں ملا دیا۔ ایک مذہبی ریاست کی اس شکل کا جو محمد سے پیدا ہوا ہے، بنیاد پرستوں کی طرف سے بار بار مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد تمام دنیا کو اسلام کے تابع کرنا، اس کے مطابق دنیا کی ہر ریاست کو شریعت مذہبی قانون پر مبنی اسلام تھیوکریسی بنانا ہے۔ مسلمانوں کو امن تبھی ملے گا جب یہ حتمی مقصد حاصل ہوگا۔ اس طرح اگر ہم اس ماڈل کو دیکھیں تو ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلم ریاست تھیوکریسی ہمیشہ کی جمہوریت۔ تھیوکریسی لفظ یونانی سے نکلا ہے۔ تھیوکریشن کا مطلب ہے خدائی حکمرانی یا دیوتا۔ جمہوریت ایک لفظ ہے جو یونانی زبان سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے عوام کی حکمرانی۔ اس کا مطلب ہے عوام آخرکار قوم پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس کے قوانین کے بارے میں آخری ووٹ مسلمانوں کے خیال کے مطابق زندگی اسلام اور اس کے قوانین کے تحت چلنی چاہیے۔ ایسا حکومتی عمل اللہ آخر انداز ہوتا ہے۔ تاہم کچھ اسلامی ممالک میں پارلیمنٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنی قانون سازی میں صرف شریعت کے کچھ مسئلے شامل کیے ہیں اور اس طرح وہ بنیاد پرستوں کے خلاف ہیں۔ اس لیے یہ واضح ہے کہ اسلامی ریاست جو شریعت کے تحت چلتی ہے جمہوریت نہیں ہے۔ یہی حال اسلامی ریاستوں کا ہے جہاں مذہبی رہنما قوانین بناتے ہیں اور قوانین بنانے میں عوام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسلام میں مذہبی رہنماؤں کے ذریعے اقتدار کا اصل مالک اللہ ہے، نہ کہ عوام۔ لوگوں کے اس کے علاوہ اسلام میں جمہوریت کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرتا جو تمام شہریوں کی مساوات اور آزادی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف اسلامی ریاستوں نے شریعت کے مختلف سطحوں پر نافذ کیا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب جو سخت ترین اقدامات میں ایک ہے، خواتین کو گاڑی چلانے سے منع کرتا ہے۔ دوسری طرف تیونس نے بہت زیادہ آزاد خیال قوانین متعارف کروائے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بہت سی اسلامی ریاستوں نے شریعت کو کس حد تک نافذ کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایسی ریاستیں ملتی ہیں جو کٹر تھیوکریٹک ہیں اور دوسری طرف ایسی اسلامی ریاستیں ہیں جنہوں نے اسلامی قوانین کو اپنایا ہے، جو تھیوکریٹک اور جمہوریت کی کچھ شکلوں کا مرکب ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوستو آپ کو اس تعلیمات کے بارے میں کچھ مواد ملا ہوگا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔